بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. جناب کچھ دوستوں کی فرمائش تھی کہ ایک ویڈیو بنا دیں کہ یو اے ای میں ایس او ای سوسائٹی آف انجینئرنگ اور ابوظہبی میونسپلٹی اینڈ ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں کچھ ایکسپلین کر دیں تاکہ جو دوست احباب یو اے ای آنا چاہتے ہیں یا وزٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس ڈگری یا ڈگری ہولڈر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا فیوچر یو اے ای میں بنا سکیں، تو ان دوستوں کی فرمائش پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانے کی کوشش کی گئی ہے تو کافی طویل، لیکن میں کوشش کروں گا اس کو کم ٹائم میں اس کو کور کیا جا سکے. اگر پھر بھی کوئی سوال وغیرہ ہو وہ کمنٹ سیکشن میں جا کے پوچھ سکتا ہے. تو بیسک میرا یہ اسی کے اوپر ہے کہ ہاؤ ٹو اپلائی اے ڈی ایم ٹی رجسٹریشن ایز سول انجینئر. جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ٹو بی کنسیڈر بیفور اپلائنگ. ٹھیک ہے، آپ نے ابوظہبی میونسپلٹی اپلائی کرنے سے پہلے کون سے پوائنٹ پورے کرنے ہیں. ان میں سب سے پہلے آپ کا افتتاح ٹیسٹیشن پریکٹیکل ایکسپیرینس آف دا اپلیکینٹ ایکسیڈ دین 3 ایئر. آپ کا جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے وہ 3 سال سے زیادہ ہونا چاہیے، 3 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے. اور جو اس کا کوالیفیکیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ پریکٹسنگ جو پریکٹیکل انجینئر ہو. اگر کسی اور جگہ میں اس نے کام کیا ہے، جیسے کچھ کہتے ہیں کہ گریجویشن کے بعد کوئی اور کام کرنے لگ پڑا، تو اس کے بعد 3 سال بعد 4 سال بعد یاد آئے کہ جب ہم انجینئرنگ کا لائسنس لے لیں تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ کو پروفیشنل ہی کام کرنا پڑے گا منیمم 3 ایئر. اس کے بعد ہے کہ دی سروس شوڈ بی سلیکٹڈ ٹو بی obtained ٹیمپرری لائسنس ان کیس ویئر بیچلر آف ایگریگیٹڈ انجینئرنگ پروگرام از obtained while there is delay in اگر ٹھیک ہے آپ نے ڈگری بھی کی اور آپ کی ڈگری ٹھیک ہے آنے کے بعد یو اے ای کے قانون کے مطابق منسٹری آف ایجوکیشن یو اے ای لا کے مطابق آپ کو ایکویلنسی سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے. اگر ایکویلنسی سرٹیفکیٹ کے لیے آپ نے اپلائی کر دیا ہے لیکن آیا نہیں تو بھی آپ میونسپلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اگر 30 ڈے کے اندر وہ آپ کا ایکویلنسی سرٹیفکیٹ نہیں آتا تو آپ کا ٹیمپرری جو لائسنس ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا. اور اگر پرمننٹ لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے آپ نے اور 90 دن کے اندر نہیں آتا تو آپ کا لائسنس کینسل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں ایپلیکینٹ مسٹ سبمٹ دا ریکوائرڈ ڈاکومنٹ اکارڈنگ ٹو دا فالوئنگ کیس. ٹھیک ہے، تو اگر وہ آپ انجینئر ہیں، پارٹنر ہیں، آفس مینیجر ہیں، کچھ بھی ہیں، اگر آپ لائسنس لینا چاہتے ہیں کسی کمپنی کے لیے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں تمام ڈاکومنٹ کے ساتھ. کون سے ڈاکومنٹ ہوں گے؟ سب سے پہلے پروسیس میں بتا دوں تھوڑا سا، اس کا 3 اسٹیپ میں پروسیس ہے. اپلائی فار دا سروس تھرو این اویلیبل چینل. اویلیبل چینل سے مراد ہے کہ آن لائن آپ نے تام یا اے ڈی ایم ٹی جو ویب سائٹ ہے ابوظہبی کی، اس کے اندر اپلائی کرنا ہوتا ہے آن لائن. اور جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں وہ آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں، جیسے آپ این ٹی سی یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہی آپ کو انجینئرنگ لائسنس ایشو کیا جائے گا. یا 3 اس کے کیٹیگری ہیں: اپلائی فرام دا اویلیبل چینل، یعنی کہ آن لائن کریں گے اپلائی، ٹھیک ہے، تمام ڈاکومنٹ اپلوڈ کریں گے، پھر آپ کو انجینئرنگ لائسنس ایشو کر دیا جائے گا. ریکوائرڈ ڈاکومنٹ فار اے ڈی ایم ٹی رجسٹریشن. کون سے آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے؟ نمبر 1 اکیڈیمک ٹرانسکرپٹ چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے جو کریڈٹ آور ہیں، ٹھیک ہے، وہ 240 سے کم نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اور جو آپ کے ہے جو اس میں تمام مینشن کیا، اف ون آف دا فالوئنگ کوالیفیکیشن واز obtained بیچلر آف آرکیٹیکچر انجینئر، بیچلر آف آرٹ ان آرکیٹیکچر، ڈاکومنٹ مسٹ بی اٹیچ. ٹھیک ہے، تو آپ نے ڈاکومنٹ اٹیچ کرنے ہیں. اس میں سے کرائٹیریا بتا دیے: کمپلیٹ اے پیریڈ آف ناٹ لیس دین 5 اکیڈیمک ایئر. اگر آپ نے ڈپلومہ کیا ہے اس کے بعد آپ نے 4 سال کی ڈگری کی ہے تو وہ آپ کا اکیڈیمک ایئر ہوگا 5 سال کا. ٹھیک ہے، وہ اینول سسٹم ہی کنی میں کنسیڈر کیا جائے گا. اور اس کے 160 کریڈٹ آور اکارڈنگ ٹو سیمسٹر سسٹم، 160 کریڈٹ آور کنسیڈر کریں گے اور آور کے حساب سے کریں گے تو پھر وہ 240 ہوں گے
اگر 6 منتھ کا آپ کا سیمسٹر وائز چل رہا ہے تو اس کے بعد آپ کا دوسرا ڈاکومنٹ ہے سرٹیفکیٹ آف امپلائمنٹ کنٹینیوٹی. اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے, ادھر سے آپ کو ایک لیٹر چاہیے ہوگا ٹو ہوم اٹ میں کنسرن لیٹر اسٹارٹنگ دا کنٹینیو آف ورک, یعنی کہ آپ کا کام کب سے اسٹارٹ کیا, آپ یو اے میں کب سے آئے ٹھیک ہے, ادھر سے لے کے جب تک آپ اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے, یہ تمام ایکسپیرینس لیٹر آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے. یہ ایکسپیرینس لیٹر آپ کے پاس ہوں گے یا ادھر سے جو ہے لیبر مورے ہم کہتے ہیں منسٹری آف ہیومن ریسورس, وہ آپ کا سارا کچھ ڈاٹا نکال کے دے گی کہ آپ نے کب انٹر یو اے ای میں ہوئے, اس کے بعد آپ نے اسٹارٹ کیا ورک اسٹارٹ کیا, کس فیلڈ میں کیا, کتنی سیلری میں کیا, وہ تمام ڈاٹا آپ کو ایم او ایچ ای نکال کے دے گی ٹھیک ہے. اور وہ گورنمنٹ کے ہی ریکارڈ میں ہوگی, یہ آپ فیک یا کسی قسم کے آپ وہ کہتے ہیں کہ 2 نمبری نہیں کر سکتے, یہ کیونکہ یہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں ہوتا ہے آپ نے کس کمپنی میں کتنا عرصہ کام کیا اور کس سیلری میں کیا, یہ تمام ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس ہوگا. تو لہٰذا یہ بہت ایتھینٹک ہے, تو اس کے اندر ہم کوئی آگے بھی ہیر پھیر نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ. اچھا, سرٹیفکیٹ آف پریویس ورک ایکسپیرینس فرام دا امپلائر, سرٹیفکیٹ آف پریویس ورک ایکسپیرینس آؤٹ سائڈ دا کنٹری authenticated by the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. کہتا ہے کہ اگر آپ کا ایکسپیرینس آؤٹ آف کنٹری ہے ٹھیک ہے, یو اے ای کے علاوہ ہے, تو آپ کا جو ایکسپیرینس لیٹر ہے وہ منسٹری آف فارن افیئر سے اور یو اے ای ایمبیسی سے اٹیسٹ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ پاکستان سے آئے ہیں یو اے ای میں اور آپ کہیں جی میں نے 3 سال یا 4 سال پاکستان میں کام کیا ہے, تو وہ ایکسپیرینس لیٹر منسٹری آف فارن افیئر آف یو اے ای ایمبیسی ان پاکستان میں ہے, ادھر سے اٹیسٹ ہونا چاہیے, ادروائز وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا ٹھیک ہے. لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ایکسپیرینس اپنا سرٹیفکیٹ تو لے آتے ہیں لیکن وہ اٹیسٹ نہیں کرواتے فارن افیئر سے اور انٹرنیشنل کوآپریشن جو ہے یو اے ایمبیسی سے, تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. اس کے بعد گڈ کنڈکٹ سرٹیفکیٹ, یہ کہتے ہیں جب آپ یو اے ای میں داخل ہوگے ٹھیک ہے, اور تو آپ کو گڈ کنڈکٹ سرٹیفکیٹ پولیس سے لینا پڑے گا ٹھیک ہے. وہ مشکل نہیں ہے, وہ آن لائن ہے سسٹم, وہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں یو اے ای میں آنے کے بعد. لیبر کارڈ, جو جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے, وہ آپ کو ایک لیبر کارڈ ایشو کرائے گی یا کرے گی ٹھیک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے, جس کے بہاف پہ وہ آپ کو بھی لیبر کارڈ بھی آپ کو اپلوڈ کرنا پڑے گا. پروف آف ممبرشپ ریکوائرڈ. اچھا, اس میں آگے آپ نے پروف دینا کہ آپ ممبر ہیں سوسائٹی آف انجینئرنگ کے ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو ایس او ای سوسائٹی آف انجینئر ایک ڈپارٹمنٹ ہے یو اے ای کا ٹھیک ہے, اس کے مطابق آپ نے اپنی ڈگری اٹیسٹ کروانی ہے اور وہ آپ کو ایک لائسنس ایک کارڈ ایشو کرے گا کہ آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے ٹھیک ہے وہ سوسائٹی آف انجینئر کے جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو کے مطابق ہے, اس کے مطابق ہے, تو وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرے گی جس کے بہاف پہ وہ آپ کو لائسنس ایشو کیا جائے گا آپ کی ڈگری کے اوپر ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کا آتا ہے ریزیڈنسی ویزا. تو آپ کو جو ویزا ہے وہ مسٹ آپ کا انجینئر کا ہونا چاہیے. اگر آپ کا ویزا کسی اور کیٹیگری کا ہے تو تب بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے, تو لہٰذا آپ کا جو ویزا ہے وہ انجینئرنگ کا ہی ہونا چاہیے. اور اس کے بعد سگنیچر اتھورائزیشن, کاپی آف نوٹرائز اسپیسیفک سگنیچر آف آفس مینیجر سائن اسٹمپ, یعنی کہ جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا ایکسپیرینس لیٹر آپ نے سگنیچر اور اسٹمپ کے ساتھ بھی اپلوڈ کرنا ہے. دا انجینئر کارڈ, the license card from the other emirates is called the applicant in the working in the firm in UAE but outside Abu Dhabi. اگر کسی اور کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں تو آپ نے دوسری اسٹیٹ میں یعنی کہ دبئی میں کام کر رہے ہیں تو ابو دھابی کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے, تو اس کمپنی کی برانچ ابو دھابی میں ہونی چاہیے, ادروائز آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے. ٹو ہوم اٹ میں کنسرن سرٹیفکیٹ, کہتے ہیں کہ یہ سرٹیفکیٹ ہے منسٹری آف ایجوکیشن ایم او ای ٹھیک ہے, یہ ایشو کرتا ہے منسٹری آف ایجوکیشن کہ آپ کی ڈگری ہے جو یو اے ای کی ڈگری ہے اس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے یا نہیں ٹھیک ہے. وہ ادھر آپ کی اسیسمنٹ کرتے ہیں آپ کی ڈگری کی کہ آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ یو اے ای ایمبیسی کے یو اے ای کے جو ہے
ایجوکیشن اس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے یا نہیں. اگر ہوتی ہے تو وہ آپ کو ایک لیٹر ایشو کرتے ہیں جسے ایکویلنسی سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے, وہ بھی آپ نے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. ٹریڈ لائسنس, ابھی جس کمپنی کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے, یہ کر رہے ہیں, وہ کمپنی رجسٹرڈ ہونی چاہیے. جس اسٹیٹ میں آپ کام کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ دبئی میں کر رہے ہیں تو دبئی میں وہ کمپنی رجسٹرڈ ہو. اگر ابو ظبی میں کام کر رہے ہیں تو ابو ظبی کی میں وہ کمپنی رجسٹرڈ ہو تو اس کمپنی میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. وہ ٹریڈ لائسنس آپ کا ہوگا. یونیورسٹی ڈگری, بیچلر ڈگری اور اٹس ایکولنٹ. اب اس میں بات کر رہا ہے بیچلر ڈگری اور اٹس ایکولنٹ ان انجینئرنگ اسپیشلٹی سرٹیفکیٹ, یعنی کہ بیچلر ڈگری ہو آپ کی, جیسے بی ای, بی ایس سی, ٹھیک ہے, اور ایکولنٹ ان انجینئرنگ اسپیشل جیسے بی ٹیک, ٹھیک ہے, بی ایس ٹیکنالوجی, یہ آپ کی ڈگریاں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایکولنس ان انجینئرنگ اسپیشلٹی سرٹیفکیٹ آف ایکولنسی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے باہر سے کی ہے تو آپ کو منسٹری آف ایجوکیشن یا ایم او ای سے اٹیسٹ کروانا پڑے گا, اور وہ آپ کو لیٹر ایشو کرے گی. ٹھیک ہے, جو پرائیویٹ یونیورسٹی کوئی بھی ہے, اگر یو اے ای میں کر رہے ہیں, ادھر سے آپ کی گریجویشن یا ڈگری ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے. اگر کسی اور کنٹری سے ہے جیسے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, کسی بھی, ایون ایجپٹ میں بھی ہے, تو بھی آپ کو ایکولنسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑے گی. تو یہ کچھ ڈاکومنٹ تھے. تو ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, یہ دوستوں کے اصرار پہ. پھر بھی اگر کوئی سوال رہ جاتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے بتا سکتے ہیں. تو میں کوشش کروں گا تو جتنا ہو سکے آپ سے آپ کی رہنمائی کریں اور کوپریٹ کریں. یہ میرے نالج کے مطابق جو مجھے انفارمیشن تھی اور جیسے میں نے اپلائی کیا تو وہ آپ سے میں نے ڈسکس کر دیا. تھینک یو ویری مچ. آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں, کامنٹ سیکشن میں کامنٹس بھی کریں, سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں. ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بہت انفارمیٹیو ہوگی. تھینک یو ویری مچ. کیپ ان ٹچ. میٹ یو نیکسٹ ٹائم. بائے بائے.